الحمد لله الذي خلق السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله. الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما قديرا مدبرا سميعا بصيرا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من يد السفلى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اس مسجد کے معزز مکرم منتظمین حضرات اور اس مسجد کو اپنی نورانی پیشانیوں سے سجدہ کر کے اللہ کی عبادت کرنے والے میرے معزز ایمانی بھائیو، سب سے پہلے مجھے اور آپ کو دل کی گہرائیوں سے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس مولا کریم نے مجھے آپ کو اپنے فضل و کرم سے ایمان عطا فرمایا۔ میرے بھائیو، ایمان کی دولت کے مقابلے میں کوئی دولت نہیں ہے، ایمان کی نعمت کے مقابلے میں کوئی نعمت نہیں ہے، ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے ایک مقام پر قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے: ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب شیطان کو اللہ نے دنیا میں بھیجنے کا، پھینکنے کا ارادہ کیا تو اس نے یہ کہا کہ میں تیرے بندوں کے سامنے ان کے دائیں طرف سے آؤں گا، آگے تیرے طرف سے آؤں گا، بائیں طرف سے آؤں گا، پیچھے کی طرف سے آؤں گا اور آ کے انہیں بہکاؤں گا۔ بہکانے کے نتیجے میں وہ اکثر لوگ شکر گزار نہیں بنیں گے، اللہ کے ناشکرے بنیں گے۔ تو پتہ لگا میرے بھائیوں، شیطان کی کوشش، شیطان کا ارادہ، شیطان کا خیال یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ کے ناشکرے بن کے زندگی گزاریں۔ اس لیے سب سے پہلے مجھے آپ کو اللہ کے سامنے شکر گزار بننا چاہیے۔ کیا شکر ادا کریں؟ کہیں کا شکر ادا کریں؟ میرے بھائیوں، اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ اللہ نے لاڈلے پیغمبر، تاجدار مدینہ، فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا کر دیا۔ یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اس پر آپ جتنا بھی شکر ادا کریں
وہ کم ہے۔ آپ چلتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کریں، آپ بیٹھے ہوئے اللہ کا شکر ادا کریں، آپ راتوں کی تنہائیوں میں، آپ اپنی دکانوں پہ، آپ سفر میں، آپ حضر میں، آپ ہر وقت اس مولائے کریم کا زبان سے شکر ادا کریں کہ اے اللہ یہ تیرا کرم ہوا، اللہ تیرا فضل ہوا، اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے ایمان دیا اور لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہو سکتی۔ میرے ایمانی بھائیوں، پہلے نبیوں نے اس بات کی کوششیں کی ہیں کیا کہ اللہ ہمیں آخری نبی کا امتی بنا دینا۔ میرے بھائیوں، یہ لاڈلے پیغمبر، یہ لاڈلے پیغمبر، یہ امام الرسل، یہ سید الرسل، یہ خاتم النبیین، جنہوں نے اپنے بارے میں فرمایا، اللہ نے بھی فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، کہ میں آخری نبی ہوں، میں آخری رسول ہوں، میں جو آیا آخری نبی بن کے آیا، میں جو آیا آخری رسول بن کے آیا، میں جس کتاب کو لے کے آیا وہ آخری کتاب ہے، میرے بعد میں کوئی کتاب نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبوت نہیں ہے، میرے بعد کوئی رسالت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اتنے جلیل القدر نبی کی امت میں مجھے آپ کو اللہ نے اپنے فضل سے پیدا کیا، یہ اللہ کا شکر نہیں اور کیا، اللہ کا احسان نہیں اور کیا۔ اس پر جتنا بھی آپ میں شکر کریں وہ کم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب نعمتوں کا شکر ادا کیا جاتا ہے تو اللہ ان نعمتوں کو باقی بھی رکھتا ہے اور اللہ ان میں اضافہ بھی کرتا ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ کہ لوگوں، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں انہیں بڑھاتا چلا جاؤں گا، میں انہیں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر میری پکڑ بہت سخت ہے، میرا عذاب بہت سخت ہے، میری پکڑ سے پھر کوئی چھپ نہیں سکتا۔ بہرحال میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ یہ میں نے آپ کو تمہیدی بات بیان کی۔ علماء کرام نے جو بات احادیث کے بارے میں، قرآن کریم کی تفسیرات کے بارے میں بیان فرمائی ہے، وہ مجھے آپ کے سامنے اصل عرض کرنا ہے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مقدس سے پہلے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ میرے بھائیوں دیکھو، اللہ کے نیک بندوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس زمین کے اوپر، جس کھیتی کے اوپر، جس باغات کے اوپر، جن پھولوں کے اوپر، پھلواری سبز شادابی کے اوپر بارش نہیں ہوتی، وہ کھیتیاں، وہ فصلیں، وہ زمینیں، وہ باغات، وہ سبز و شادابیاں برباد ہو جاتی ہیں، وہ تباہ و بالا ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے پر جس محلے میں، جس گاؤں میں، جس بستی میں، جس شہر میں اللہ کے قرآن کی تعلیم نہ ہو، جس شہر میں نبی کے فرامین کی تعلیم نہ ہو، جہاں دعوت کا کام نہ ہو، جہاں دین سے جڑ کر زندگی گزارنے کا طریقہ نہ ہو، جہاں منمانی زندگی گزاری جاتی ہو، جہاں سونا من مانا ہو، جہاں اٹھنا من مانا ہو، جہاں چلنا من مانا ہو، جہاں کا رہنا اپنی مرضی کا ہو، جہاں کی شادیاں اپنی مرضی کی ہوں، جہاں کا میرے بھائیوں جنازہ اپنی مرضی کا ہو، جہاں کی زندگیاں اپنی مرضی کی ہوں، وہاں اللہ ان نسلوں کو تہو بالا برباد کر دیتا ہے۔ ایسی نسل
नस्लें जो अपनी मनमानी जिंदगियां गुजारती हैं बहुत दिन तक बाकी नहीं रहती। अल्लाह की रहमतें ऐसे शहरों पर, ऐसे गांव पर, ऐसी आबादियों पर नहीं हुआ करती हैं। भाइयों, अल्लाह की नेमतें, अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की बारिश रहमत, अल्लाह की बारिश बरकत, अल्लाह का फजल, अल्लाह का फैजान वहीं आता है जहां दावत इल्लाह का काम होगा, जहां कुरान की तालीम होगी, जहां हदीस की तालीम होगी, जहां की शादी मेरे नबी के तरीके के मुताबिक होगी, जहां की दावत नबी के तरीके के मुताबिक होगी, जहां का मरना नबी के तरीके के मुताबिक होगा, जहां के मालदारों की जिंदगी, जहां के मालदारों की शादियां, जहां के मालदारों के घर मकानात 24 घंटे की जिंदगी मेरे नबी के तरीके के मुताबिक होगी, वहां अल्लाह की रहमतों की बारिशें आएंगी। मेरे भाइयों, आज बिरादरान वतन, गैर मुस्लिम लोग आज हमें बड़े एहसास के साथ, बड़े इत्मीनान के साथ ये सवाल करते हैं कि आखिर क्या वजह है जिस उम्मत की आखिरी मजहबी किताब का सबसे पहला लफ्ज, वही का सबसे पहला लफ्ज इक़रा है, वो कौम आज पढ़ी लिखी क्यों नहीं है? सोचो आप, आज गैर मुस्लिम भाई, हमारे वतन के साथी भाई हमसे बड़े इत्मीनान के साथ, बड़े एहसास के साथ, बड़े अफसोस के साथ ये सवाल करते हैं कि मौलाना बताओ, जिस कौम की मजहबी किताब, जिस कौम की मजहबी किताब में ये आया कि ये किताब पूरे आलम के लिए हिदायत बन के आई, ये किताब अव्वलीन और आखिरीन के उलूम लेकर आई, इस किताब पर सारी किताबें बंद हो गई, अब कोई किताब नहीं आएगी, ये आपकी मुसलमानों की मजहबी किताब है। इस मजहबी किताब की सबसे पहली वही, सबसे पहली वही का लफ्ज इक़रा यानी पढ़िए। इक़रा के माना पढ़िए, कि जिस कौम की मजहबी किताब का पहला लफ्ज इक़रा है, पढ़िए, तो आज दुनिया में वो कौम अनपढ़ क्यों शुमार होती है? आज ये कौम क्यों पढ़ी लिखी नहीं है? आज इस कौम के लिए ये निशान, ये अलामत, ये अलामात, ये निशानात क्यों बन गई हैं कि जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वो मुसलमान कहलाते हैं। मेरे भाइयों, दिल पे हाथ रख के सोचो, ना कल इस सवाल का जवाब हमारे पास था, ना आज इस सवाल का जवाब हमारे पास है। अल्लाह की कसम, जितनी नाखानदा कौम इस दुनिया में मुसलमान है, इतनी नाखानदा कौम कोई भी नहीं है। सर्वे के मुताबिक आज मुसलमानों के बच्चे 3% नाज़रा कुरान पढ़ने वाले हैं। 3%, 97 बच्चों को, 100 में से 97 आदमियों को नाज़रा कुरान नहीं आता। 97 बच्चों को नाज़रा कुरान नहीं आता। तो मेरे भाइयों, ये हाल है आपका अपनी मजहबी किताब के बारे में। मैं और आप सोचते हैं अरे मदारिस बहुत हैं, अरे मकातिब बहुत हैं। मेरे भाइयों, ये खाम ख्याली है, ये अफसोस वाली सोच है। क्यों? इतने मदारिस जो आपको नजर आ रहे, इन मदारिस के होने के बावजूद 97 बच्चे आपके वो हैं कि जिन्हें नाज़रा कुरान नहीं आता है। और दुनियावी तालीम का भी यही हाल है। आज दुनियावी तालीम में आज आप सर्वे करें, देखें मुसलमानों के डॉक्टर कितने हैं बराए नाम, देखो मुसलमानों के वकील कितने हैं बराए नाम, देखो मुसलमानों के इंजीनियर कितने हैं बराए नाम, देखो मुसलमान प्रोफेसर कितने हैं बराए नाम। ये क्यों? इसलिए कि मैंने और आपने तालीम को नहीं जाना, तालीम को नहीं सीखा, हमने पढ़ाई को नहीं लिया, हमने मजहबी पढ़ाई को भी छोड़ा।
اور دنیا کی تعلیم سے بھی ہم نہ آشنا رہے۔ تو میرے بھائیو، ادم میرے ہاتھ میں، دایاں ہاتھ میرا خالی ہے قرآن سے، بایاں ہاتھ میرا خالی ہے دنیا کی تعلیم سے، تو میرے اوپر جتنا افسوس کیا جائے وہ کم ہے۔ یہ قوم جس کی کتاب پہلا لفظ لے کر آئی، پڑھو اے مسلمانوں، اے دنیا کے لوگوں پڑھو۔ میرے بھائیو، ہم نے اس کو کیوں نہیں سیکھا ہے؟ میرے بھائیو، قرآن کی تعلیم کو لاؤ، قرآن کو لاؤ، حدیث کو لاؤ، دین اسلام کو اپنے دلوں میں، اپنے گھروں میں، اپنی زندگیوں میں لاؤ۔ جب دین اسلام کو آپ لائیں گے تو آپ اللہ کے فضل و کرم سے دنیا میں بھی آپ اطمینان والی زندگی گزاریں گے، اور آخرت میں بھی آپ کو اللہ ایمان کی برکت سے، اللہ نیک اعمال کی برکت سے آخرت میں بھی اللہ آپ کو بہت بڑا اعزاز عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، قرآن پڑھ کے، دین سے جڑ کے جو اعزاز آپ کو ملے گا، اللہ کی قسم دنیا کی ڈگری، دنیا کے اعزاز، دنیا کی بڑی بڑی مارک شیٹیں اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اگر ایک آدمی ایمان سے دور ہو کر وکیل بنتا ہے، ایک آدمی اسلام کی تعلیمات سے دور ہو کر انجینئر بنتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، تو میرے بھائیو اس کی اللہ کے نزدیک کوئی ویلو نہیں ہے۔ اور جو آدمی قرآن کی تعلیم کو جان کر، اسلام کی تعلیم کو سیکھ کر، اس پہ عمل کر کے ڈاکٹر بھی بنتا ہے، وہ انجینئر بھی بنتا ہے، وہ وکیل بھی بنتا ہے، تو اللہ کے نزدیک اس کا بہت بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے اللہ کے نزدیک۔ اسلام مجھے اور آپ کو دنیا کی تعلیم سے منع نہیں کرتا ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ ڈاکٹر نہ بنے، اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ انجینئر نہ بنے، اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ وکیل نہ بنے۔ میرے بھائیو، اسلام یہ کہتا ہے کہ پہلے اپنے بچوں کو سچا پکا مسلمان بناؤ، پہلے آپ اس کے عقائد کو پکا کرو، یہ عقیدہ اس کا مضبوط کرو کہ ساری دنیا کا پالنے والا، ساری دنیا کی بگڑی بنانے والا، ساری دنیا کو پیدا کرنے والا، ساری دنیا کو عزت کی کرسی پہ بٹھانے والا، اور عزت کی کرسی سے اتار کے ذلت کے گڑھے میں پھینکنے والی ذات اگر ہے، وہ ایک ہے، وہ ہے رب العالمین، خالق دو جہاں، مالک دو جہاں۔ تو عز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ جس کی ذات ہے، جس کی صفت ہے، وہی اس دنیا کا سب کچھ مالک۔ میرے بھائیوں، آپ نے نام سنا ہوگا حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ۔ یہ بہت بڑے مہان سنت اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، گنگوہ ہیں، دیوبند کے پاس میں ایک جگہ ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ، جو کہ خلیفہ ہیں سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ کے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے انگریز کے خلاف بڑا زبردست جہاد لڑا ہے۔ انگریز کے خلاف لڑائی جب ہو رہی تھی، جب مرنے مارنے کی بازی لگی ہوئی تھی، اپنے ملک کو بچانے کے لیے، یہاں کی عزت کو بچانے کے لیے، کیونکہ انگریز ظالم نے یہاں کے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی تمام لوگوں کو غلام بنا لیا تھا۔ یہاں کوئی آدمی اپنے مذہب پہ زندگی نہیں گزار سکتا تھا۔ تو میرے بھائیوں، اس وقت میں لوگوں نے اللہ کے نام پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے، اپنے ملک کو آزاد کرانے کے لیے جو لڑائی لڑی، اس میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ کا نام بھی سر فہرست ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت حاجی امداد اللہ جو آپ کے پیر ہیں، آپ کے شیخ ہیں، وہ چلے گئے مکہ المکرمہ ہجرت فرما کے، اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کو یہاں گرفتار کر لیا۔ یہاں کے انگریز نے
यहाँ की फौज ने उन्हें कैद में डाल दिया, जेल में डाल दिया, और आसार निशानों ऐसे बना दिए गए कि अब मौलाना रशीद अहमद गंगोही को पकड़ के फांसी पर लटका दिया जाएगा, इन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। मेरे भाइयों, ये बात मक्कतुल मुकर्रमा में हजरत हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की को किसी ने पहुंचाई कि हाजी साहब, आपके एक मुरीद हैं, आपके मुरीद हैं रशीद अहमद गंगोही, उन्हें अंग्रेज जालिम ने अपनी कैद में डाल दिया और उन्हें फांसी दी जाने वाली है। अल्लाह, क्या होते हैं अल्लाह वाले, वो ही जान सकते हैं कि उनके दिल में क्या ईमान की ताकत होती है। हजरत मुहाजिर मक्की हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की ने कहा, अरे क्या बात कहते हो, आज तक दुनिया की कोई ताकत ऐसी पैदा नहीं हो सकी है जो मेरे रशीद को फांसी दे दे। अल्लाह, कहां कह रहे ये बात? मक्कातुल मुकर्रमा में कह रहे। मेरे भाइयों, अल्लाह की तरतीब, अल्लाह का करना, हजरत की दुआएं असर लाई और हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही नव्वरल्लाहु मरकदहु आजाद हो गए, फांसी से अल्लाह ने बचा लिया। मैं जो आपको असल बात बताना चाहता हूं, मेरी बिरादरी के उलमा, हुफ्फाज, कुर्रा यहाँ बैठे हैं, दीनदार लोग बैठे हैं, दावत इल्लाह में अपने घर को छोड़कर निकलने वाले, अपने कारोबार को अल्लाह के भरोसे पर छोड़कर निकलने वाले, अल्लाह के रास्ते में महीना 40 दिन, 4 महीना, साल लगाने वाले मेरे ईमानी भाइयों, आपका मजमा है, आप यहाँ मौजूद हैं। सारे मजमे के सामने मैं जो असल बात कहना चाहता हूं वो आप गौर से सुनिए और अपनी दिल की तख्ती पर लिख कर ले जाइए कि क्या कहा हजरत ने, क्या बताया। मेरे भाइयों, हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही जब जेल में हैं, जब आप कैद में हैं, वहां पर एक कैदी और भी है जो मुसलमान है। हजरत ने पूछा कि भाई आपको कुरान आता है? कहा नहीं हजरत, मुझे कुरान नहीं आता, बुढ़ापे की हालत है, कुरान आता नहीं। हजरत ने कहा कि अच्छा चल, यहाँ कैद में क्या काम है हमारा, सारे दिन खाली रहते हैं, चलो तुम कुरान पढ़ो, मैं कुरान पढ़ाऊंगा, तुम सीखो, मैं सिखाऊंगा। मेरे भाइयों, इस उम्र में कुरान सीखा जा रहा है, कहां जेल में, कहां कैद खाने में, अंग्रेज जालिम के कैद खाने में रशीद अहमद गंगोही एक पढ़ाने वाला है और एक पढ़ने वाला बूढ़ा आदमी है जो कि ईमान रखता है, लेकिन कुरान की दौलत से वो बिल्कुल महरूम था। पढ़ना शुरू किया, आज पढ़ा, कल पढ़ा। मेरे भाइयों, कुरान करीम का पारा पारा पढ़ाते हजरत का जमाना और उस आदमी का कुरान करीम के आखिर तक पहुंचा, चंद पारे आपके बाकी रह गए। जिस वक्त में चंद पारे बाकी रह गए, अंग्रेज की तरफ से मुकदमे में फैसला लिखा गया कि रशीद अहमद गंगोही को आजाद कर दिया जाए, इनको बरी कर दिया गया। मेरे भाइयों, जब ये इत्तला जेल में पहुंचती है, कैद खाने में पहुंचती है कि रशीद अहमद गंगोही आजाद कर दिए गए हैं, अब जेल से निकल जाएंगे, वो बूढ़ा आदमी हजरत के पास आया और पकड़ के आपका दामन रोने लगा कि रशीद अहमद गंगोही, हजरत आप तो पास हो गए, आपको तो छुटकारा मिल गया, कल आप निकल के चले जाएंगे, लेकिन मेरे कुरान का क्या होगा? मेरे चंद पारे बाकी रह गए, अल्लाह मेरा कुरान कौन पूरा कराएगा? मेरे भाइयों, रशीद अहमद गंगोही ने क्या कहा? ये कहा, अरे मेरे ईमानी भाई, कौन कहता है कि तेरा कुरान पूरा नहीं होगा? तेरा कुरान पूरा होगा। मैं जेल खाने से जब तक बाहर नहीं जा सकता जब तक तेरा नाज़िला कुरान पूरा नहीं करा देता। ये कुरान करीम, मेरे भाइयों, कुरान से जुड़ो। मेरे भाइयों, जब कुरान से जुड़ोगे, तालीम कुरान से जुड़ोगे, तो दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ भी आएगा,
اللہ کا شکر بھی آئے گا، دلوں کے اندر اللہ کی طرف سے رحمتیں آئیں گی، اللہ کی طرف سے اطمینان آئے گا۔ بھائیوں، قرآن پڑھنا، قرآن پڑھانا، قرآن سیکھنا، قرآن سکھانا، قرآن کے مکتب قائم کرنا، قرآن کے مکتب میں پڑھنے پڑھانے والوں کی اعانت کرنا، ان کے معین و مددگار کرنا، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ یہ وہی لوگ کرتے ہیں جنہیں اللہ نے چن لیا ہے۔ مسجدوں کی خدمت، مکتبوں کی خدمت، مدارس کی خدمت، مدارس کا تعاون، اللہ والوں کا تعاون، اللہ کے راستے میں نکل کے دین کی مدد، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ فرماتے ہیں ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کی مدد کیا ہے؟ وہ اللہ کے دین کی مدد کرنا۔ جان لے کے اللہ کے راستے میں نکلو، مان لے کے اللہ کے راستے میں نکلو۔ ہاں، آقا نے ایک مقام پہ فرمایا کن عالما او معلما او متعلما او محبا ولا تکن الخامس فقد هلك۔ آپ نے فرمایا اے میرے بھائی، یا تو عالم بن کے زندگی گزارو، یا متعلم بن کے زندگی گزارو، یا معلم بن کے زندگی گزارو، اور اگر یہ تین کام تم نہ کر سکے تو کم سے کم اس جماعت کے ساتھ، جو عالم ہیں، جو پڑھنے والے ہیں مدرسوں میں، ان کے ساتھ محبت کر کے زندگی گزارو۔ اگر تم اس کے ساتھ بھی جڑ گئے تو بھی اللہ تمہیں پاس کر دے گا۔ میرے بھائیوں، جب آپ دین سے لگیں گے، قرآن سے جڑیں گے تو آپ کو کیا ملے گا، کیا ڈگری ملے گی، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بھائیوں، دنیاوی تعلیم کی ڈگری کا مخالف مسلمان نہیں ہے، دنیاوی تعلیم کی ڈگری کا مخالف اسلام نہیں ہے۔ اسلام نے کہا بنو، شوق سے ڈاکٹر بنو، بنو شوق سے وکیل بنو، انجینئر بنو، لیکن پہلے پکے سچے مسلمان بنو۔ بھائیوں، اللہ نے جو ڈگریاں دی ہیں ایمان والوں کو، جو ڈگریاں دی ہیں اللہ کے نبی کی تعلیم سے جڑ کر زندگی گزارنے والوں کو، وہ قرآن کہتا ہے، اللہ نے کہا اولئک هم المتقون اولئک هم المفلحون اولئک هم الفائزون اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ واولئک هم المهتدون۔ قرآن کریم انہیں ہدایت یافتہ کہہ رہا ہے، انہیں فلاح یاب کہہ رہا ہے، انہیں کامیابی حاصل کرنے والا کہہ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ جب یہ بنیں گے قرآن کے ساتھ جڑ کر تو دنیا بھی تمہاری اور آخرت بھی تمہاری۔ اسلام نے کیا بتایا؟ اسلام نے حقوق بتائے۔ اسلام نے کہا کہ اگر تم مسلمان ہو، اگر تم اسلام پہ زندگی گزارنے والے ہو تو تم دوسروں کے لیے خیر بنو، دوسروں کو ستاؤ نہیں، دوسروں پر ظلم نہ کرو۔ اسلام اس کا نام ہے۔ اسی لیے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ والناس اجمعین، کہ کوئی آدمی کو مسلمان پکا سچا وہی آدمی ہے جو کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہے۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن۔ اللہ کے نبی 3 مرتبہ قسم کھا کے فرما رہے ہیں اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ آدمی ایمان کامل والا مومن نہیں۔ صحابہ نے کہا من ہوا یا رسول اللہ؟ صحابہ دہل گئے، صحابہ پریشان، اللہ کے نبی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، لاڈلے پیغمبر قسم کھانے کہ وہ آدمی مومن کامل نہیں۔ صحابہ نے پوچھا من ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے لاڈلے پیغمبر وہ آدمی بدقسمت کون ہے جس کے بارے میں آپ 3 مرتبہ قسم کھا کے فرما رہے وہ آدمی مومن کامل نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا الذی لا یأمن بوائقہ، الذی لا یأمن بوائقہ جارہ، کہ وہ آدمی جس کے ظلم و ستم سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو وہ آدمی مومن کامل نہیں ہے۔
میرے بھائیوں یہ ہے اسلام جس کا پڑوسی میرے ظلم سے میرا پڑوسی اگر محفوظ نہیں، اور دیکھو تو صحیح آپ اندازہ لگاؤ نبی کے انداز پر، نبی کی بات پر، کہ آپ نے یہ نہیں کہا جس کا پڑوسی مسلمان کے ظلم سے محفوظ نہ ہو، یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ کہا کہ چاہے وہ تمہارا پڑوسی مسلمان ہے، چاہے وہ تمہارا پڑوسی غیر مسلمان ہے، اگر تمہارے پڑوس میں رہتا ہے تو مجھے آپ کو حق نہیں کہ ہم اس کے اوپر ظلم کریں۔ میرے بھائیوں یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، اسلام نے ہمیں آداب بتائے، اسلام نے ہمیں احکام بتائے۔ ہاں ادب سے آدمی اسلام والا بنتا ہے، بے ادبی سے آدمی کا اسلام کامل نہیں رہتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں میرے بھائیوں، آپ بھی ادب کریں اللہ کے نام کا، آپ ادب کریں اللہ کے قرآن کا، آپ ادب کریں دین اسلام کی تعلیمات کا۔ کیا ملے گا؟ ہارون الرشید کا آپ نے نام سنا ہے۔ ہارون الرشید کے گھر میں جو بیوی تھی ان کی زبیدہ، میرے بھائیوں زبیدہ کتنی بڑی عورت ہے، دنیاوی مال و دولت کے اعتبار سے اللہ نے انہیں کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ روایات میں آتا ہے، کتابوں کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ زلیخا اتنی دیندار عورت تھی، بادشاہت میں ہو کر اتنی دیندار تھی کہ ان کے محل میں 24 گھنٹے کسی بھی وقت قرآن کی تعلیم بند نہیں ہوتی تھی، قرآن کی تلاوت بند نہیں ہوتی تھی۔ انہوں نے لوگوں کی شیپ بنا رکھی تھی، عورتوں کی ترتیب بنا رکھی تھی کہ 1 گھنٹہ یہ ایک قافلہ قرآن پڑھے گا، دوسرے گھنٹے میں یہ پڑھے گا، 24 گھنٹے ان کے گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی تھی۔ ایک دن کھانا کھا رہی تھی اور کھانا کھاتے وقت، آج یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ میری مائیں بہنیں بھی جانے سمجھے، آپ جا کے اپنے گھر میں بتاؤ۔ حضرت زبیدہ کھانا کھا رہی تھی اور کھانا کھاتے وقت میں سر کے اوپر سے آپ کے دوپٹہ اترا ہوا تھا۔ میرے بھائیوں جیسے ہی لقمہ ہاتھ میں لیا، مؤذن نے اذان کہنی شروع کی، اللہ اکبر جیسے ہی بولا مؤذن نے، انہوں نے اپنے ہاتھ کا لقمہ بجائے منہ میں لے جانے کے نیچے رکھا اور فوراً جلدی سے اللہ کے نام کے ادب کی وجہ سے، خالق و مالک کے نام کے احترام کی وجہ سے اپنے سر کو ڈھکا اور بعد میں پھر لقمہ کھایا۔ اس زمانے کے بعد میں انتقال ہو گیا۔ جب آپ کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھنے والے نے دیکھا اور پوچھا کہ زبیدہ کیا گزری، تم تو بڑی اللہ والی تھی، تمہیں تو اللہ نے بخش دیا ہی ہوگا، تمہارے گھر میں قرآن کی اتنی تلاوت بھی ہوتی تھی، تم تو بہت نیک ہو، اللہ نے اسی کو قبول کر کے تمہارے مراتب، تمہارے درجات بلند کر دیے ہوں گے۔ میرے بھائیوں زبیدہ نے خواب دیکھنے والے اللہ والوں کو کیا جواب دیا؟ یہ فرمایا کہ نہیں، سنو، کوئی دنیا میں چھوٹے سے چھوٹا نیک کام بھی حقیر نہیں سمجھنا، پتہ نہیں اللہ کے یہاں کون سے پر معافی ہو جائے۔ اور فرمایا کہ ایک دن میں دنیا میں سر کھلا ہوا تھا، اللہ کے نام کے ادب میں نے اپنا سر ڈھکا، جب میری اللہ کے سامنے پیشی ہوئی تو اللہ نے فرمایا کہ اے زبیدہ تم نے ہمارے نام کے احترام میں ہمارے نام کا ادب کیا تھا، جاؤ آج ہم نے تمہیں اسی ادب کی وجہ سے جنت عطا فرما دی ہے۔ میرے بھائیوں یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، جب ہم اسلام کی تعلیمات پہ چلیں گے تو ہمارا گھر بھی اچھا بنے گا۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا کہ جو آدمی سامان بیچ دیتا ہے اور پھر لے کر جانے والا آدمی اس سامان کو پسند نہ کرے اور واپس لے کے آوے، اللہ کے نبی بتا رہے صحابہ کو کہ اے میرے صحابہ سنو،
जो आदमी तिजारत करता है, जो आदमी दुकान खोलता है और कोई ग्राहक आके सामान ले ले, सामान लेकर फिर घर जाए और देखे घर में पसंद नहीं आया और वो आदमी लाकर सामान को वापस करे, ये दुकानदार खुशी खुशी उसे वापस ले ले और उसकी पूरी रकम वापस दे दे, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कल अल्लाह उसकी गलतियों का इकाला कर देगा, यानी गलतियों को माफ करके उसे जन्नत अता फरमा देगा। सहाबा ने ये बात सुनी। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के अंदर ये बात घर कर गई। उन्होंने सोचा कि मैं तो ताजिर नहीं, लेकिन इस रिवायत पर अब मैं अमल कैसे कर सकता हूं। तो मेरे भाइयों, रिवायत में हदीस शरीफ के अंदर आता है, उन सहाबी ने बाकायदा एक दुकान खोली और उन्होंने खजूर का कारोबार शुरू किया। खजूर लेते रहे, बेचते रहे, लोग लेने वाले, आने वाले, जाने वाले, कारोबार चलता रहा। सारा साल गुजर गए, आप दुकान चलाते रहे। एक दिन एक आदमी आया और उसने खजूर खरीदी, घर ले गया और वापस लेके आया और ये कहा कि ये खजूर मेरे घर वालों को पसंद नहीं है, मैं इन खजूर को वापस देना चाहता हूं। मेरे भाइयों, इन सहाबी ने उस रिवायत को सामने रखते हुए इन खजूरों को वापस लिया और फौरन दुकान को बंद कर दिया। लोग पूछने लगे कि कारोबार बंद क्यों किया, आपने दुकान को क्यों छोड़ दिया। तो क्या जवाब दिया, ये कहा कि भाइयों, मेरा मकसद तो अल्लाह के नबी की एक रिवायत पे अमल करना था, आज उस पे अमल हो गया और जन्नत मेरे लिए हो गई। तो भाइयों, जब कुरान से जुड़ते हैं, जब हदीस से जुड़ते हैं, तो फिर अल्लाह ये अता फरमाता है। मालदारों के लिए मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी है, अल्लाह फरमाते हैं, ऐ ईमान वालों, अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, अपने मालों को खर्च करो जो कुछ हमने तुम्हें दिया है। अल्लाह कह रहे हैं कि ये तुम्हारा नहीं है। माँ के पेट से जब गए थे तो खाली हाथ गए थे, और जब वापस आओगे तो भी कब्र में खाली हाथ आओगे। ये हमने दिया है, ये हमारा है। जो आदमी इस माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च करेगा, अल्लाह के रास्ते में लुटाएगा, अल्लाह ने दुनिया में भी फरमाया कि अल्लाह एक के बदले कम से कम 10 गुना अता फरमाता है। अल्लाह कह रहे अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, कि खर्च करो वो जो हमने तुम्हें दिया है। कब? मरने से पहले। एक वक्त आएगा कि फरिश्ते सामने आ जाते हैं और मौत करीब हो जाती है, फिर आदमी खर्च करना चाहता है, तो मेरे भाइयों, फिर खर्च करने से कोई फायदा नहीं है। अल्लाह के लाडले पैगंबर ने फरमाया कि अपनी सेहत के जमाने में, तंदुरुस्ती के जमाने में, अपनी जरूरत के जमाने में दीन की जरूरत को पूरा करो, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करो, और फिर देखो अल्लाह तुम्हें कितना आता फरमाता है। मेरे भाइयों, एक मौके पर लाडले पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि अल्लाह के रास्ते में मान दो, अल्लाह के रास्ते में अपना रुपया खर्च करो, अपना माल खर्च करो, गरीबों के लिए खर्च करो, भूखों को खिलाओ। अल्लाह के नबी ने माल तलब किया, सहाबा किराम उठते हैं और अपने घर जाकर अपने मालों का कोई सहाबी आधा हिस्सा लेकर आता है और कोई सहाबी अपने घर में जितना भी माल है सारा जमा करके लेके आता है। मेरे भाइयों, कुर्बान जाऊं अबू बकर तेरी जिंदगी के कि जब नबी की ज़बान मुबारक से ये सुना अल्लाह के रास्ते में माल दो, अल्लाह के रास्ते में पैसा खर्च करो। भाइयों, अबू बकर खड़े होते हैं और घर में तशरीफ ले गए। जो कुछ घर में सामान था आपने लिया, ये भी उठाया, वो भी उठाया और एक कपड़ा बिछाया, उस कपड़े में डालते गए और जितना भी सामान था भाइयों एक गट्ठर बांधा और हाथ में लिया और जिस चलने लगे। जब चलने का इरादा किया, कच्चा घर है, सीधा साधा घर है, आंख की बीनाई हजरत अबू बकर की आखिरी जिंदगी में कमजोर हो जाती है। भाइयों, चलने से पहले ऐसे दीवार पे ऐसे
ہاتھ پھیر رہے، بار بار ہاتھ پھیرتے ہیں۔ پوچھنے والے نے، گھر والوں نے کہا کہ کیا ڈھونڈ رہے ہو، کیا تلاش کر رہے، دیوار میں ہاتھ کیوں پھیر رہے؟ کہا کچھ دن پہلے میں نے ایک سوئی دھاگا اس دیوار کے اندر لگا دی تھی، سوئی، وہ سوئی تلاش کر رہا ہوں، چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کے قدموں میں سارا جا کے ڈال دوں، ایک سوئی بھی میرے گھر میں نہ رہے۔ میرے بھائیوں، یہ صحابہ کرام نے دین اسلام کو مانا اور ہمیں بتایا کیا ہے دین اسلام، کیسے ملتا ہے دین اسلام، اور جب یہ کیا پھر دیکھو اللہ نے دنیا میں بھی ان کے لیے اعلان کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ میرے بھائیوں، روایات میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کا قافلہ آیا، آپ کی تجارت کے مال کا قافلہ 100 اونٹ مال سے لدے ہوئے ہیں، وہ آئے باہر سے، تو لوگ جس وقت میں یہ قافلہ آیا مدینہ منورہ کے تجار تاجر لوگ سب خریدنے کے لیے آ گئے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں اسے خریدتا ہوں، کوئی کہتا ہے اتنے نفع میں میں خریدتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر کے جواب میں یہ کہا کہ یہ تو بک چکا ہے، کتنے کا؟ کہ اس سے زیادہ کا بکا۔ پھر دوسرے نے اور زیادہ لگایا، کہا اس سے بھی زیادہ کا بک چکا۔ پھر ایک اور آیا، اس نے اور زیادہ لگایا۔ عثمان غنی نے کہا اس سے بھی زیادہ نفع میں اس کو بیچ چکا ہوں۔ سارے تاجر دنگ ہیں، سارے تاجر پریشان ہیں، ایک دوسرے کی طرف خفا ہیں، کس نے اس سے زیادہ بھاؤ میں خریدا؟ میرے بھائیوں، انتظار کرنے لگے کہ دیکھو کون تاجر اٹھتا ہے، کون لیتا ہے۔ کچھ دیر سناٹا رہا، کچھ دیر خاموش رہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگوں سنو، یہ سارا قافلہ، اس کا سارا ساز و سامان میں اللہ کے راستے میں صدقہ کر چکا۔ سبحان اللہ، کہ میں ایک کے بدلے 10 اللہ فرماتے ہیں، میں نے تو یہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اسی رات کو خواب دیکھنے والے نے خواب دیکھا کہ اللہ کے لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ میں عثمان غنی، آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور صحابہ ہیں، آپ جلدی سے چلے ہوئے جا رہے، آپ سواری پر سوار ہیں، صحابہ پیچھے ہیں۔ دیکھنے والے نے دیکھا اور پوچھا کہ اللہ کے نبی کہاں تشریف لے جا رہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں آج عثمان غنی کے ولیمے کی دعوت میں جا رہا ہوں۔ کیسا ولیمہ؟ فرمایا کہ آج میرے عثمان نے آج میری امت کے غریبوں کے لیے اپنے مال کا قافلہ صدقہ کیا ہے، اللہ نے اس کی قبولیت کے نتیجے میں ایک حور سے ان کا نکاح کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، جب اللہ کے راستے میں مال لٹائیں گے تو پھر اللہ ایسے عطا فرمائے گا۔ بھائیوں، آپ نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم اللہ کے راستے میں مال دیں گے۔ اللہ نے جو کچھ دیا یہ اللہ کا ہے، قائم رہے نا خزانے کو گاڑ کر، آئی قضا تو چل دیے دامن کو جھاڑ کر۔ کتنے تمنگر کتنے مفلس ہو گئے، مٹی میں مل کے سب برابر ہو گئے۔ بھائیوں، ایک بادشاہ مرتا ہے اس کا بھی کفن وہی ہوتا ہے، ایک غریب مرتا ہے اس کا بھی کفن وہی ہوتا ہے۔ بھائیوں، کوئی فرق نہیں، قبر سب کی ایک طرح ہے، سب کے آنے کا راستہ ایک ہے۔ یہ دنیا ہے جس نے اللہ کو یہاں رہتا راضی کر لیا وہ کامیاب ہے۔ میرے بھائیوں، جیسے ہی قبر میں جائیں گے تو صدقہ سامنے آ جائے گا، فرشتے سوال کریں گے، فرشتوں کے سامنے صدقہ جواب دے گا کہ نہیں اسے چھوڑ دو۔ جب صحیح جواب ملے گا تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا نام کا نومت العروس، سو جا قبر میں، سو جا، ایسا سو جا جیسا کہ دلہن سویا کرتی ہے۔ بھائیوں، مجھے بھی فکر کرنی، آپ کو فکر کرنی ہے کہ ہم قبر میں جا کے ایک دلہن کی طرح آرام سے سو جائیں۔ اللہ ہمیں وہاں کے سانپ سے، وہاں کے بچھو سے، وہاں کے عذاب سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بھائیوں، یہ کب ہوگا؟ جب قرآن سے جڑو گے، جب حدیث سے جڑو گے، جب اللہ کے راستے میں صدقات دو گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا
फरमाया है अल यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला, के ऊपर का हाथ बेहतर होता है मांगने वालों के मुकाबले में। तो भाइयों, आपको अल्लाह ने माल दिया है, ये माल का शुक्राना क्या है, इसका शुक्र अदा करो। हाथ का शुक्राना ये किसी गरीब की मदद के लिए उठे, ना नजर का शुक्राना ये गैर महरम को देखकर नीचे झुके और कुरान को देखकर तिलावत करें। जबान का शुक्राना ये कि आप दावत इल्लाह में जाएं, अमर बिल मारूफ करें, नहीं अनिल मुनकर करें। ये मेरी आपकी जबान का शुक्राना है, ये मेरे आपके जिंदगी का शुक्राना है। मेरे भाइयों, आप इरादा करो, इंशाअल्लाह अल्लाह के रास्ते में हम सहाबा की जिंदगी को सिद्धा करते हुए, अल्लाह के रास्ते के, अल्लाह के नबी की जिंदगी को अपनाते हुए हम अपना माल भी खर्च करेंगे। भाइयों, आप सोच रहे होंगे ये मौलाना कौन है, कहां के हैं। मैं अपना तारुफ 2 मिनट में करा के बात पूरी कर रहा हूं। मेरे भाइयों, बड़ी मुबारक बस्ती है, इल्म और इरफा की बहता हुआ समंदर है, इल्म और इरफा से चलने वाला, इल्मी दरियाओं के बहाने वाली एक जगह है जिसको लोग देवबंद के नाम से जानते हैं, जहां से दीन का काफिला उठा है, जहां से अल्लाह के रास्ते में दीनदारी के लिए कुर्बानी देने वालों का एक काफिला उठा है। उन्होंने एक मदरसा बनाया उस बस्ती में जिसका आज पूरी दुनिया के अंदर फैज है। कोई दुनिया का मुल्क खाली नहीं है कि जहां देवबंद की सरजमीन के ऊपर रहकर पढ़ के लोग दीन का काम नहीं कर रहे। मेरे भाइयों, मेरे आपके बुजुर्ग, उम्मत के सितारा, दिल के प्यारे हजरत मौलाना इलियास साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू कहां से बने हैं? ये देवबंद से बने हैं, ये वहां पढ़े हैं। भाइयों, इस बस्ती में बड़ा दारुल है, इसी बड़े दारुल के पास में, उसी के साए में, उसी के करीब किलोमीटर 1.5 किलोमीटर वही शहर के अंदर एक इदारा है जिसका नाम आप याद रखेंगे, दारुल उलूम ज़करिया देवबंद। हजरत शेख ज़करिया रहमतुल्लाहि अलैह के नाम पे जिनके फजाइले आमाल पूरी दुनिया में चलती है, उनके नाम पे मदरसे का नाम है। भाइयों, इस इदारे के अंदर 1250 बच्चे पढ़ने वाले, खाने वाले, रहने वाले हैं। आपके यहाँ कोल्हापुर शहर के बच्चे माशाअल्लाह, कोई मौलवी बन रहा है, कोई मुफ्ती बन रहा है, और क्या चाहिए आपको मदारिस से? मदारिस आपको हाफिज दे रहे, कारी दे रहे, मौलवी दे रहे, मुफ्ती दे रहे, दाइए दीन दे रहे। कितने बच्चे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह फारिग होकर आज साल की जमातों में चल रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर दीन को फैला रहे हैं। तो ये मदारिस आपके अपने हैं। मेरे दुकान से पहले, मेरे मकान से पहले, मेरे मकान की जीनत से पहले, मेरे घर से पहले मुझे फिक्र मेहमान रसूलों की रखनी है। भाइयों, इस मदरसे के अंदर एक दिन का खर्चा है 80,000 रुपए, एक महीने का खर्चा 23,75,000 रुपए, एक साल का खर्चा 2,37,50,000 रुपए है, एक साल का खर्चा। भाइयों, इस खर्चे को जब हमने तकसीम किया तो एक बच्चे पर 19,000 रुपए सालाना खर्चा आता है। मेरे भाइयों, ये मदरसा आपका अपना है। और एक कीमती बात बता दूं मेरे भाइयों, इसमें बुखारी शरीफ पढ़ाने वाले अल्लाह ने आपकी दुआओं से मुझे नाचीज बंदे को मुतय्यन मुंतखब किया। मैं आपके बच्चों को वहां बुखारी शरीफ पढ़ाता हूं। ये अल्लाह का एहसान, आपकी दुआएं हैं। मोहतमिम साहब, नायब मोहतमिम साहब मेरे साथ में है। भाइयों, उसी मदरसे के हम माली वसूलियाती के लिए आए हैं। रमजान में हम लोग नहीं आते। आप जितना भी हो सके दिल खोल कर ज्यादा से ज्यादा इस मदरसे का ताउन करें। 532 बच्चे दौरा हदीस शरीफ में, बुखारी शरीफ एक क्लास में पढ़ने वाले 532 बच्चे हैं। भाइयों, ये इतना बड़ा इदारा आपका अपना है। बस मेरी यह आपसे गुजारिश है कि जाते वक्त में कोई आदमी महरूम रहकर न जाए, सब कुछ ना कुछ जरूर भी जरूर ताउन करके जाएं। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए, और जो कुछ बात कही गई अल्लाह सबको नेक अमल की हिम्मत ताकत अता फरमाए। सुन्नत पढ़ लीजिए।